نعیم حیدر پجوتا صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا، کیا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بلے کے نشان کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے آپ پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ جی بالکل جی، ہم جا رہے ہیں جی، پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اور بلے کے حوالے سے جو معاملہ ہے، انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کی جو بدنیتی تھی، جو پہلے بھی ہم نے انٹر پارٹی الیکشن آئین کے مطابق 2022 میں بھی کروائے اور 2023 میں بھی کروائے، اس کے باوجود ہمیں پوری بلکہ قوم جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس طرح کے دیں گے، اور وہ ہی انہوں نے کیا۔ حالانکہ کورٹ جو الیکشن کمیشن ہے، وہاں پر جب وہ کمیشن کی سماعت ہو رہی تھی، فیصلہ جب آیا تھا، تو انہوں نے وربل جو آرڈر دیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بلے کا نشان بھی بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی رہیں گے۔ لیکن جب ریٹن فیصلہ آیا 71 دن کے بعد محفوظ اتنا لمبا کیا گیا ہے، صرف بدنیتی یہ تھی کہ اینڈ کے اوپر جا کر یہ فیصلہ دیا، لوگوں کے اندر مایوسی ہو کیونکہ زبردستی پریس کانفرنس بھی کروائی جا رہی تھی، وباکاریاں، اور وہ سارا سلسلہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹیں، اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ادھر سے لندن والے صاحبزادے بلانے کے لیے، مسند پر بیٹھانے کے لیے۔ لیکن بات یہ کہ ووٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اس فیصلے کو ہم چیلنج کرنے کے لیے پشاور میں جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے اگر لیگل طور پر اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا تو ایک منٹ بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹک نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہائی کورٹ جائیں گے، اور پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جائیں گے براہ راست؟ جی بالکل، یہ فیصلہ جی بالکل فیصلہ ہو چکا ہے جی، پشاور ہائی کورٹ جائیں گے جی بالکل۔ اور اگر پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر سپیریئر فورم سے رجوع کریں گے؟ جی دیکھیں، اب دیکھتے ہیں وہاں پر جو چلتی ہے سماعت، اس کی اگر کوئی ایسا ڈرگس آرڈر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس فورم ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہی ہوتا ہے جی۔ نہیں، آپ کو توقع ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سٹے دے دے گی؟ دیکھیں، ہمیں توقع اس وجہ سے ہے کیونکہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اگر دیکھا جائے تو جتنی پارٹیاں پاکستان کے اندر 1960 سے لے کر آج تک کسی پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے اس طرح کا کوئی اعتراض کسی کے اوپر آج تک نہیں آیا، کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے الیکشن کیسے کروائے، ہر جو پارٹی اپنے آئین کے مطابق کرواتی ہے۔ لیکن اگر پروسیس دیکھا جائے تو انہوں نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں دیکھا، سمپل نوٹیفیکیشن نکالے ہوئے ہیں تمام پارٹیوں نے، ہم نے مکمل ریکارڈ لیا ہے اور اس بات کی نشاندہی بھی الیکشن کمیشن کو کی ہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں، وہ جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر نام لگتا ہے عمران خان، عمران احمد خان نیازی، تو نیازی کے نام سے خوف ہے، وہاں پر لگتا ہے شریف، اور اس وجہ سے وہ اچھا دیکھیں، اب آپ لیگل فرٹرنٹی سے، لیگل نہیں ہے معاملات کو کیونکہ بہت وہ اچھے طریقے سمجھتے سے ہیں۔ سمجھتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا جی ہم تو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا عہدہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے برابر ویلیو ہے۔ آپ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ میں کیا جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کے جو ریلیٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے اور پورے پاکستان کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کے فیصلے کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آئی مین دوسرے وائی نمبر ناٹ پر سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے بہت ویجیلنٹ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان جی ٹائم۔ دیکھیں، پہلا جو فورم ہے ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، تو ہم نے آپشن وہی اویل کیا کہ ہم پہلے فورم کے اوپر جائیں، ہم ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم پشاور ہائی کورٹ جو ہے رجوع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اگر دیکھیں گے کہ پھر ہم نے آگے اگر کہیں چینج کرنا ہے تو ہم جائیں گے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے اس کا کام ہے الیکشن کروانا، فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ نہیں کروا رہا، اور پری پول جو ریگنگ ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہے، چاہے وہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہو جو الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر نکالی، یا یہ بلے والا انٹر پارٹی الیکشن والا معاملہ اچھا ہو۔ یہ نہیں بہتر پجوتا صاحب، یہ دیکھیں پہلا پروسیس تو مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرا جو اسکروٹنی کا عمل شروع ہوا ہے، میں ذرا اس طرف آتا ہوں، لیکن میری نظر سے گزرا پرویز خٹک صاحب کا سٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں مجھ سے رابطہ ہوا اور بلے کا نشان دینے کے حوالے سے آفر ہوئی، یعنی مجھے آفر کی گئی کہ بلے کا نشان آپ لے لیں۔ اس سٹیٹمنٹ کو اس وقت پہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پرویز خٹک صاحب سے تو ڈیفینیٹلی رابطہ ہونا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کاپی، چائنا کاپی ان کی جماعت کا نام بھی ہے، جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا ہے، پی ٹی آئی پی، کہ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگی کہ اصل جی تحریک انصاف یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کام کروایا ہے۔ دیکھیں، ہیلتھ کارڈ پورے پاکستان میں بنا ہے، یہ عمران خان کا ویژن ہے۔ شوکت یونیورسٹی جو ہے، وہ جو شوکت خان میں اسپتال ہے وہ عمران خان نے بنایا ہے، نمل یونیورسٹی اس نے بنائی ہے، تو اس کے ویژن کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کام کرنے والے ہیں، وہ خان کہتا رہا ہے، اور خان نے جو ہے جتنی بھی پالیسیاں پورے ملک کے اندر آپ نے دیکھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کوئی بھی ایجوکیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے، ان کا ہے وہ انہوں نے کیا کہنا ہے جی، نہیں وہ تو لیکن بس۔ پجوتا صاحب کنفیوژن تو پھیلے گی، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ کنفیوژن تو ہوگی، جس کے پاس بلے کا نشان ہوگا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی بلے کا نشان لے اڑتی ہے، تو پھر تو عام لوگوں کے اندر تو یہ تاثر یہی ہوگا پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ ہے اور بلے کے اوپر مورے تو لگے گی۔
تو دیکھیے ان کے اندر نا انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بلے کا ووٹ ہے. ووٹ عمران خان کا ہے. عمران خان کے ساتھ جوتی جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ ہٹ ہو جاتی ہے. عمران خان کے ساتھ ملکو کا گانا اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے. عمران خان کے ساتھ پرویز خٹک ہوتا ہے تو وہ ہیرو ہوتا ہے, وہ ہٹتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. محمود خان ہو یا دیگر ہو, آج ان کے نام کہاں ہیں؟ آج عامر کیانی صاحب کا نام آپ کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کہیں پر چلا ہے؟ اسی طرح دیگر لوگ میں نہیں, لیکن سوال یہ ہے نا کہ جب ہر ایک سولو فلائٹ کرے گا, انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑے گا, ہر ایک کا اپنا انتخابی نشان ہوگا, تو ہاؤ ول یو میک دیم کنونس نا, ہاؤ ول یو میک پیپل یا پبلک ریئلائز کہ بھئی یہ خان کا امیدوار ہے یا یہ کینڈیڈیٹ, اس کا انتخابی نشان یہ ہے. کنفیوژن تو ہوگی نا نعیم حیدر پشوتہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ اتنی لیٹ کی گئی بلے کے نشان کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, یا باقی چیزیں, یا ہمارے پیپرز نہیں جمع ہونے دے, یا سکروٹنی میں ہمیں خراب کریں گے, یہ اشتہاری آ گئے. حالانکہ قانونی طور پر کسی کو روکا نہیں جا سکتا چاہے وہ اشتہاری ہو, لیکن یہ ساری چیزیں کریں گے. لیکن یہ ساری چیزیں کر لیں, ووٹ عمران خان کا ہے. مریم نواز کا سروے ہوا ہے ادھر پی پی ایس سی میں, اس نے پیپر جمع کروائے, 7% اس نے ووٹ لیے ہیں. پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے اور وہ 7% پہ کھڑی ہے, تو پھر اس سے ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگا لیں. یہ دھاندلی کی طرف اس طرح کے, لیکن کپتان کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ووٹ ہوگا نا سر. ابھی تو اسکروٹنی کے لیے جو الیکشن, دیکھیں نواز شریف کا نشان شیر ہے, اگر وہ واقعی شیر ہیں تو آئیں نا کھل کر شیروں والی بات کریں اور کہیں کہ جی آئیں ہم سیاسی میدان میں اکھاڑے میں اترتے ہیں. نہیں, لیکن یہ فیصلہ نواز شریف کا تو نہیں ہے نا پشوتہ صاحب, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن, دیکھیں الیکشن کمیشن تو ادھر ہی جائے گا جدھر نواز شریف جائے گا. اچھا, کیونکہ نواز شریف کو ہلایا جا رہا ہے, چاہے وہ ادھر سے آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ نگران حکومت ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ تو سارے ان کو سہولت کاری دے کر ان کو مسند پر بٹھانا چاہتے ہیں نا. لیکن مجیب الرحمان والا اور 2022 ضمنی الیکشن والا حال ان کا ہوگا. یہ جتنے مرضی ہے اس کے اوپر جو باکس ہیں اس کے اندر, میرا خیال ہے کہ یہ تو ایگزامپل بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو 1970 کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بڑا برا, میرا خیال یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور نہ ہی جو کپتان ہے اس وقت آپ کا وہ مجیب الرحمان ہے, تو اس حوالے سے یہ ایگزامپل تو بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگتی ہے. نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیسے جاتی ہے؟ جب لوگوں کو آپ زبردستی کریں گے ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے کہ ووٹوں کو لوگ دیں, تو اس وقت جو لوگوں نے ووٹ دیا انہوں نے بتا دیا نا کہ 160, بے شک مجیب الرحمان ہمارے مخالف ہو, کوئی بھی ہو, کسی اگر کافر کی آپ ایگزامپل لیتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت ظلم و جبر کیا گیا اور یہ چاہا گیا کہ بھٹو جیتے, اور ساری اس وقت کی طاقتیں ساری لگی ہوئی تھیں, لیکن اس کے باوجود عوام کی طاقت نے رزلٹ دیا. 2022 کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ 20 سیٹیں تھیں, 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لی, تو اس سے رزلٹ آ گیا. حالانکہ اس وقت بھی عمران خان کی حکومت جو ہے اس سائفر کے بدلے میں ہٹائی جا چکی تھی, اس کے باوجود آپ کے سامنے رزلٹ ہے. اسی طرح یہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں, اور اگر ان کو یہ نظر نہ آ رہا ہوتا نا کہ عوام واقعی ہیوی ہے, تو یہ پھر اتحادیوں کی طرف ادھر ادھر بھاگتے نہیں, منتے نہ کرتے, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کرواتے, پریس کانفرنس نہ کرواتے. یہ تو پیچھے سے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. یہ تو کچھ, اور دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. پنجوتہ صاحب ابھی تو پہلا پروسیس مکمل ہوا ہے, پہلا سٹیپ نکلا ہے, اب نیکسٹ سٹیپ سکروٹنی کا ہے. اب سکروٹنی کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مراسلہ ایشو کیا اور جتنے ادارے سکروٹنی کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کے کینڈیڈیٹ اس سکروٹنی کے پروسیس کو سکسیسفلی اچیو, مطلب اس سے گزر جائیں گے, اس پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں بالکل ہوں گے جی, بالکل ہوں گے. کسی صورت جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے, اگر قانونی, دیکھیں الیکشن کمیشن نے یا جو ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں, جو ایگزیکٹو سے لیے گئے آر او ڈی آر او وغیرہ, انہوں نے تو پوری دھاندلی کرنی ہے نا. وہ تو پانی چھوڑ رہے ہیں, 3 MP کے آرڈر جاری کر رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, انہوں نے تو یہ کرنا ہے. وہ تو یہ بھی کہیں گے کہ اشتہاری جو ہیں وہ پیپر جمع نہیں کروا سکتے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سپریم کورٹ کے واضح فیصلے موجود ہیں جو جس میں بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ کوئی اشتہاری بھی ہوگا تو وہ پیپر جمع کروا سکتا ہے جی. اچھا لاسٹلی پنجوتہ صاحب, یہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, ان کی اہلی کے حوالے سے, مطلب ابھی تو وہ نااہل ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج, اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی بتا دیجیے گا. دیکھیں بالکل جی, ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور ہم پوری جو ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہی یہ معاملہ جائے گا اور میرٹ کے اوپر فیصلہ انشاءاللہ آئے گا اور خان صاحب اہل ہوں گے, اس فیصلے اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات پینڈنگ کیے گئے, لیٹ فیصلے دیے گئے کہ خان صاحب کو باہر رکھا جائے. یہ ایک پوری سازش تھی جو خان صاحب نے آج سے 11 مہینے پہلے ہی ایکسپوز کر دی تھی کہ مجھے اندر ڈالا جائے گا, پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے گا, ٹھیک پنجوتہ صاحب, I have to take a very quick shot.